قربانی کرنے کا طریقہ آئیے بلا تاخیر دیکھتے ہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف منہ ہو۔ ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کرے۔ قبل ذبح یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرے۔ اب ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل من، اور پھر یہاں پہ جن لوگوں کا نام لینا ہے، 7 لوگوں کا نام لینا ہوتا ہے۔ پہلے کا نام یہاں پہ لکھے، دوسرے کا نام یہاں پہ، پھر تیسرے کا نام یہاں پہ لکھ لے، اور چوتھا یہاں، پھر 5واں، پھر 6ٹھا، اور یہاں پہ 7واں کا نام۔ بہتر یہ ہے کہ نام کے ساتھ ان کے والد کا نام، یا اگر خاتون ہے تو ان کے شوہر کا نام، یا کماری لڑکی ہے تو اس کے باپ کا نام بھی لیا جائے۔ اس کے بعد سب کا نام لینے کے بعد کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہے۔ مذکورہ طریقہ دوسرے کی جانب سے قربانی کرنے کی صورت میں ہے، یعنی یہ اس کے لیے بتایا گیا یہاں پہ یہ طریقہ کہ جب کوئی انسان دوسرے کا جانور ذبح کر رہا ہو، لیکن جب اگر اپنا جانور ہو اور اپنے ہی خود قربانی کر رہا ہو، یعنی اپنے نام سے اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہو، تو اگر اپنی جانب سے ہو تو من کی جگہ منی پڑھ کر باقی دعا پڑھے، یعنی یہاں پہ اللہم تقبل من کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ لے۔ آگے ایک ضروری مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی درست ہے۔ عقیقہ میں لڑکا کے لیے 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہے۔ عقیقہ کا گوشت ماں باپ، دادا دادی سبھی لوگ کھا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے یہاں پہ واضح کیا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کے نام سے عقیقہ ہو اس جانور کا گوشت اس کے والد صاحب یا پھر والدہ یا دادا دادی یا نانا نانی نہیں کھا سکتے ہیں، تو یہ صرف عوام میں رائج ہوئی غلط فہمیاں ہیں، لہذا اسے ایک بار دیکھ لیں اور اسی طریقے سے قربانی کریں۔ دوسرے کی طرف سے ہو تو اللہم تقبل من کے بعد سب کا نام لیں، یا ایک بندے کا ہو تو 1 کا نام لیں، اور 7 لوگ ہوں تو 7 کا نام لیں، اور اگر اپنی طرف سے ہو تو اللہم تقبل منی کما تقبلتا، پھر یہ پوری دعا پڑھ لے۔ تو اس طرح سے قربانی کا یہ آسان سا طریقہ ہے۔ قربانی کی دعا پڑھنے کے بعد اور آخر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جانور کو اس طرح ذبح کریں گے، یہاں سے کاٹنا شروع کریں گے، اور پہلی رگ، دوسری رگ، اور جو تیسری رگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ خون کا رگ ہوتا ہے، جب یہ کٹتا ہے تو تیزی کے ساتھ یہ خون نکلتا ہے، لہذا ذبح کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ پوری دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر یہ یہاں سے ذبح کرنا شروع کریں۔ 1 نس، 2 نس، 3 اور 4 رگ یہاں تک کٹنے کے بعد ہی وہ چھوڑیں۔ اس کا خاص خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے اگر ذبح کریں گے، یا پھر ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بسم اللہ کوئی اور پڑھتا ہے، مثلا امام صاحب بسم اللہ پڑھ کے تھوڑا سا ذبح کرتے ہیں، اور پھر باقی جو قصاب ہوتے ہیں وہ پورا ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں۔ دوسرا یہ کہ پورے گردن کو نہیں کاٹنا ہے، پورے گردن کو نہیں کاٹنا ہے، صرف اتنا کہ 4 رگ کٹ جائے، اتنا کافی ہے۔